جب سے ہمیں یاد ہے، یہ کہانی ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ یہ ایسے ہمسائے کی طرح ہے جو صرف باڑ کے پیچھے کھڑا دیکھتا نہیں، بلکہ جان بوجھ کر آپ کے صحن میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ دنیا یہ نہ دیکھ پائے کہ ماچس کس نے جلائی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کے بارے میں حالیہ جھوٹ کا طوفان کوئی نئی بات نہیں تھا۔ یہ محض ایک پرانی اور فرسودہ کتاب کا نیا باب تھا۔ جب نئی دہلی دنیا کو ہماری سڑکوں پر بدامنی کے قصے سنا رہا تھا، تو حقیقت اس کے بالکل برعکس زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بحران ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ان کی کہانی میں تھا، جو بکھر گئی اور یہ واضح کر دیا کہ ان کی حکمت عملی کس قدر کھوکھلی ہے۔ یہ طریقہ کار پرانا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کسی مقامی اور جائز مسئلے کو پکڑنا، اس بار بجلی اور آٹے کی قیمتوں پر احتجاج، اور پھر اسے ریاستی سرپرستی میں چلنے والی جھوٹ کی مشین سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی راہ سے منسلک نیٹ ورکس کو فعال کیا گیا تاکہ سوشل میڈیا کو جھوٹ کے سیلاب سے بھر دیا جائے۔ پرانی ویڈیوز، جعلی تصاویر اور غیر متعلقہ کلپس کو دوبارہ پیک کر کے مسلح بغاوت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ مقصد صاف تھا، ایک ایسا بیانیہ گھڑنا جو اصل سچائی، یعنی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ریاستی جبر اور آبادی کے مصنوعی انجینئرنگ سے توجہ ہٹا سکے۔ یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ یہی حکمت عملی بھارت برسوں سے بلوچستان میں آزما رہا ہے، جہاں را کو بارہ علی حدگی پسند گروپوں کو اسلحہ اور فنڈنگ دینے میں ملوث پایا گیا تاکہ بدامنی کو ہوا دی جا سکے۔ پراکسی جنگ اور جھوٹی معلومات کے ہتھیار سے بھارت پاکستان کے اندرونی اتحاد کو توڑنا، عوامی اعتماد کو کمزور کرنا اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان ایک مستقل، غیر مستحکم ملک ہے۔ یہ پراکسی وار دراصل وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہے جو بھارت روایتی طریقوں سے نہیں کر سکتا۔ مگر آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ مہم بری طرح لٹ گئی۔ احتجاج بڑھنے کے بجائے بات چیت سے حل ہوا۔ پاکستانی حکومت نے مظاہرین سے مذاکرات کیے، ان کے مسائل تسلیم کیے اور فوری طور پر ایک بڑا سبسڈی پیکیج اعلان کیا جس نے ان کے بنیادی مطالبات پورے کر دیے۔ آزاد کشمیر کی سڑکیں طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ سیاسی عمل سے پرامن ہو گئیں۔ یہ صورتحال لائن آف کنٹرول کے اس پار سے بالکل متضاد ہے جہاں اختلاف کو پلٹ گنز، رابطوں کی بندش اور ہزاروں سیاسی قیدیوں سے دبایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھارت کی حکمت عملی کی سب سے بڑی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ حقیقت پر نہیں بلکہ جھوٹ پر کھڑی ہے۔ عالمی برادری اب اس فرق کو مزید واضح طور پر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں عوامی احتجاج کو ایک تعمیری انداز میں سنا اور حل کیا گیا، جبکہ بھارت کے غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں ریاستی جبر ہی حقیقت ہے۔ اور شاید یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب بھارت نے احتجاج کو اپنے بیانیے میں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، تو وہ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا نہیں تھا بلکہ ان کی توہین کر رہا تھا۔ یہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا جس میں روزگار اور زندگی کے حقیقی مسائل کو محض ایک سیاسی کھیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ بھارت نے کشمیری عوام کی آواز کو طاقت دیے بغیر ان سے چھیننے کی کوشش کی اور اپنی گھڑی ہوئی کہانی ان پر مسلط کر دی۔ اس طرح ان کے احتجاج کی اصل وجہ کو مٹا دیا۔ پاکستان اپنے عوام کے مسائل کو مکالمے کے ذریعے حل کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی پراکسی جنگ کو بھی بے نقاب اور اس کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ سچائی میں وہ طاقت ہے جو پرانے جھوٹے پروپیگنڈے کو شکست دے سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کا امن اسی سچائی کا ثبوت ہے، اور اس ریاست کے خلاف ایک واضح الزام بھی ہے جو سازشوں اور جھوٹ کے سائے میں جنگ لڑنے کا انتخاب کرتی ہے۔